وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں. ظاہر اعمال اچھے نہ ہوں، غفلت کی زندگی ہو، لیکن تمنا ضرور ہوتی ہے، چاہتا ہوں ضرور ہے کہ مجھے ولایت ملے. آج کی اس مجلس میں اسی لفظ کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. پہلی بات تو یہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر انسان ولی بالقربت ہے. ہر انسان ولی بالقربت ہے. ولی بالفعل بننے کے لیے عمل کی ضرورت ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ہر بیج کے اندر درخت بننے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن ہر بیج درخت بنتا تو نہیں ہے. درخت بننے کے لیے زرخیز زمین کا مل جانا، کوئی خیر خبر رکھنے والا مالی مل جانا، پانی کا مل جانا، اچھے موسم کا مل جانا، جب یہ سب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تب بیج اگتا ہے، پودا بنتا ہے اور بالآخر وہ درخت بن جاتا ہے. تو بیج میں درخت بننے کی صلاحیت تو موجود ہے، مگر اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے. اسی طرح ہر انسان میں ولی بننے کی صلاحیت تو موجود ہے، مگر اس کو اچھے ماحول کی، کسی اللہ والے کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، تب ولی بنتا ہے. ورنہ تو جس طرح بیج شوریلی زمین میں آ کے مر جاتا ہے، انسان بھی برے ماحول میں آ کے اس کی جتنی بھی استعداد ہوتی ہے وہ ختم ہو. ولایت کسبی چیز ہے، نبوت وحبی. وحبی کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم سے جن کو عطا کری ان کو نبوت نہیں، اور اس کا سلسلہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر لیکن ولایت کسبی چیز ہے. کسبی کا کیا معنی ہے؟ ہم اپنی محنت سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی یہ نیت کر لے کہ مجھے پہلوان بننا ہے، پھر اس کے بعد وہ اکھاڑا جانا شروع کرے، اچھی غذا کھانا شروع کرے، ورزش کرنا شروع کرے، تو واقعی 2-4 سال کے بعد وہ پہلوان بن جائے گا. اس کے مسل بنے ہوئے ہوں گے، اس کو دیکھیں تو اس کو دوسرے بندے کو پچھاڑنے کے دو آتے ہوں گے. وہ پہلے جیسا آدمی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس نے محنت کی ہے. تو جس طرح پہلوان بننا یہ کسبی چیز ہے، اسی طرح ولایت کو حاصل کرنا بھی کسبی چیز ہے. جو انسان ولی بننا چاہے وہ نیکی تقوی کی زندگی اختیار کرے، ولی بن سکتا ہے. کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو 2 باتیں کہ ہر انسان ولی بالقربت ہے، ولی بالفعل بننے کے لیے عمل کی ضرورت ہے. اور دوسری بات کہ ولایت کسبی چیز ہے، ہم اگر چاہیں ہمت کر لیں تو ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور تیسری بات کہ ولایت 2 طرح کی ہے. ایک کو کہتے ہیں عمومی ولایت اور ایک کو کہتے ہیں خصوصی ولایت. جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا اس کو عمومی ولایت حاصل ہو. کیوں کہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا اللہ ولی الذین آمنوا.
اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. تو یہ عمومی ولایت ہر کلمہ کو حاصل ہے، چاہے غافل ہے، جیسی زندگی گزار رہا ہے لیکن کلمہ پڑھا ہے. یہ کلمے کا پڑھ لینا اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ اب اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہے. اتنی بڑی سعادت ہے کلمے کا پڑھ لینا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں کی تقسیم بہت کھلی دھلی ہے، دو طرح کی ہے. والذی خلقکم فمنکم مؤمن ومنکم کافر ومنکم مؤمن. وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں، کچھ ماننے والے ہیں کچھ نہ ماننے والے ہیں، کچھ تم میں سے یار ہیں اور تم میں سے کچھ غدار ہیں. سیدھی سیدھی تقسیم ہے، درمیان کی نہیں ہے. تو جس نے کلمہ پڑھ لیا یہ یار بن گیا، ماننے والا، تسلیم کر لیا وحدانیت کو، اس لیے یہ اپنوں میں شامل ہو گیا. اور جس نے انکار کیا وہ غیر ہے، وہ غدار ہے کہ نعمتیں اللہ کی کھاتا ہے اور اسی کی نافرمانیاں کرتا ہے. تو جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو عمومی ولایت کا یہ رتبہ حاصل ہو گیا. اسی لیے ہمیں ہر کلمہ گو بندے سے محبت رکھنی چاہیے. ظاہری اس کے غفلت والے کاموں کو نہ دیکھا کرے. کسی وقت بھی وہ توبہ کر لے تو ہم سے اچھا، ہم سے بہتر. اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والا اللہ تعالی کے اب دوستوں میں شامل ہے. یہ عمومی ولایت کا رتبہ ہر ایک کو حاصل ہے. باجی اسلامی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے مجالس میں اکثر کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی، محبت کا جہاں تعلق ہوتا ہے وہاں انسان اپنے محبوب کو جتنا مرضی دے دے لیکن سمجھتا ہے میں نے بہت تھوڑا لیا ہے، اور دیتا اور دیتا. اور اگر اس کے بدلے میں محبوب تھوڑا سا بھی کچھ دے دے تو سمجھتا ہے بہت مجھے مل گیا. یہ محبت کی پہچان ہوتی ہے. وہ کہاں ہے؟ تو ایسی بات کہنے لگے قرآن مجید پہ نظر ڈالو کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کتنی نعمتیں دی. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے. ان گنت نعمتیں دینے کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کل متاع الدنیا قلیل. کہہ دو کہ دنیا کی متاع تھوڑی. تو ان گنت نعمتیں دی اور قلیل کا لفظ استعمال کیا. اور اس کے جواب میں بندے نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا. اس کی زندگی کا وقت محدود، عمل محدود، تو تھوڑا ہی تھا نا یہ عمل. مگر اللہ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. تو محدود عمل جو تھا اس پر کثیر کا لفظ استعمال فرمایا اور ان گنت نعمتیں دے کر قلیل کا لفظ استعمال فرمایا. اس بات کی دلیل ہے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، ایمان والوں سے محبت ہے اللہ تعالیٰ. ہمیں اپنے اس ایمان کی ویلیو کا اندازہ ہونا چاہیے. اندازہ نہ ہو تو بندہ ضائع کر بیٹھتا ہے. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا، ماں نے انگوٹھی پہنا دی سونے کی اور باہر نکلا تو ٹھگ مل گیا. اس ٹھگ نے مجھے کہا کہ ادھر آؤ، یہ ذرا اپنی انگوٹھی کو چکھو کیا ذائقہ ہے. تو میں نے چکھا تو بے ذائقہ تھی. پھر اس کے پاس گڑ کی دلی تھی. اس نے کہا کہ یہ چکھو، تو میں نے چکھا تو بڑا میٹھا. کہتا ہے میٹھی چیز لے لو اور پھیکی چیز دے دو. اور میں نے سودا کر لیا اور گڑ کی دلی لے کے آ کے ماں کو دکھایا، اماں میں اس کے بدلے یہ لے کے آیا. کیوں؟ بچے تھے نا، قیمت کا اندازہ نہیں تھا. بالکل اسی طرح کیونکہ ہمیں ایمان کی اہمیت نہیں ہوتی دل میں
تو شیطان جو ٹھگ ہے وہ پھر ہمیں ٹھگ لیتا ہے، ایسی باتیں کہلوا دیتا ہے جو کفر یا کلمات ہوتے ہیں۔ تو جس نے کلمہ پڑھا یہ اللہ رب العزت کے دوستوں میں شامل ہے، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ محبت نسبت اپنی طرف چاہتی ہے، اللہ رب العزت نے نسبت بھی اپنی طرف فرمایا، کیا کہا؟ اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اب اس کی مثال کیوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی بادشاہ ہو اور اپنے نوکر کو کہے کہ آج کے بعد تم میرے دوست ہو، تو نوکر کے لیے اعزاز کی بات ہے، اور یہ بادشاہ کا بڑا کرم ہے اس کے اوپر کہ بادشاہ نے اپنے دوستوں کے جملے میں شامل کر لیا۔ لیکن اگر بادشاہ یہ الفاظ کہہ دے کہ میں تمہارے دوستوں میں شامل ہوں، اللہ، جو نسبت بادشاہ کی نوکر کے ساتھ ہے، ہمیں وہ نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے، ہم تو بندے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ پروردگار عالم کی رحمت دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف نسبت فرمائی، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ یہ اگر یوں بھی فرما دیتے کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں تو بات تو پھر بھی ٹھیک ہوتی، مگر محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ نسبت اپنی کرتے، تو فرمایا اللہ ولی اللہ، اللہ دوست ہے ایمان۔ ایک ہو گئی ولایت عمومی جو ہر کلمہ گو مرد عورت کو حاصل ہے، ایک ہوتی ہے ولایت خصوصی جس کو ہم ولایت سمجھتے ہیں اور جس کی تمنا ہم دل میں رکھتے ہیں۔ عمومی طور پر اسی پر ولایت کا لفظ بولا جاتا ہے، فلاں بندہ ولی ہے، فلاں ولی گزرے ہیں، اس سے مراد وہ تو وہ ولایت بھی کسبی چیز ہے، حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولایت کیسے حاصل کی جائے؟ اس کا کنسپٹ اچھی طرح ذرا کلیئر ہونا چاہیے کہ ولایت ہوتی کیا ہے۔ دیکھیں، ولایت رنگوں کو دیکھنے کا نام نہیں ہے، اچھے خواب دیکھنے کا نام نہیں ہے، پانی پہ چلنے کا نام نہیں ہے، ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے، مقدمات فتح ہو جانے کا نام نہیں ہے، دعائیں قبول ہو جانا اس کا نام ولایت نہیں ہے، دشمن پہ غالب آ جانا اس کا نام ولایت نہیں ہے، دنیا میں شہرت ہو جانا اس کا نام ولایت نہیں ہے، زیادہ باتیں انسان کرنے والا بن جائے اس کا نام ولایت نہیں ہے۔ ولایت اس میں سے کچھ نہیں ہے۔ ولایت ہے کیا؟ ولایت کہتے ہیں کہ انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کو ترک کرے، اس کی زندگی سے گناہ نکل جائے، اس کو مقام تسلیم نصیب ہو جائے۔ جیسے فرمایا ابراہیم علیہ السلام میں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب، جو اللہ کے سامنے جھک جائے اور تحیہ کر لے کہ میں نے آج کے بعد علم اور ارادے سے گناہ نہیں کرنا، جو ارادہ کر لے کہ میں نے آج کے بعد علم اور ارادے سے گناہ نہیں کرنا اور وہ پھر خلاف شریعت کاموں سے بچے، یہ شخص یہ متقی شخص ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو متقی ہوتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو سادہ سی بات ہے، یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں جی ولی بننے کے لیے تو پتہ نہیں سالوں بھوکا رہنا پڑے گا، گھر کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، بیوی سے دور ہونا پڑے گا، اور صاف ستھرا لباس پہننا چھوڑنا پڑے گا۔ یہ سب غلط تصور ہے۔ شریعت کے دائرے میں جو چیز جائز ہے آپ اس کو کیجیے، لیکن دائرہ شریعت کے اندر رہیے۔ جو شخص اپنے آپ پہ اتنا قابو پا لے کہ کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کرے، یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ان خصوصی اولیاء میں